के ऊपर जो है वो ब्लेम गेम करते रहे। हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपने गिरेबान में झांकें और अपनी जो खामियां हैं उनके ऊपर काबू पाएं। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं और उसके बाद नेशनल इलेक्शन आ रहे हैं, जो दोनों बहुत ही अहम इलेक्शन हों। हुक्मरान जमात का ज़िमनी इलेक्शन हारना फिक्र की बात है। ब्लेम गेम के बजाय हमें अपनी खामियों को दूर करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले ज़िमनी इलेक्शन के बाद बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं, आइंदा इलेक्शन की भी तैयारी करना होगी। इलेक्शन पॉलिसी को बेहतर करना होगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक बढ़ना अच्छी बात है। ज़िमनी इलेक्शन में अच्छे तरीके से इंतजामात नहीं कर सके, जिसका इदराक है। आम इलेक्शन में वोट बड़ी तादाद में नहीं खरीदे जा सकते। ज़िमनी इलेक्शन में कुछ पैसा खर्च करके वोट खरीद लिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतहा पसंद जमातों की फंडिंग भी देखनी चाहिए। इंतहा पसंदी की बुनियाद पर चलने वाली पार्टियों की रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाकी लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। शहबाज शरीफ सजा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। कौम का पैसा लूटने वालों के एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों की बैठक में दो टोक ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। रोजाना समात होगी तो ये सजा से बच नहीं सकेंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने बताया, शहबाज शरीफ की हिदायत पर गुजरात की ब्यूटिफिकेशन का ठेका दिया गया। शरीफ खानदान के मुलाजिम के अकाउंट में 50 लाख आ गए। शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग ग्रोह के सरगना हैं। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में उनके दोनों बेटे भी मुलव्वस पाए गए। शहबाज शरीफ ने वो कुछ किया जिससे पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट में है। कराची नाजिमाबाद में कैश वैन में डकैती की बड़ी वारदात। 2 मुलजिमान 1.5 करोड़ से ज्यादा रकम लूट कर फरार। निजी सिक्योरिटी कंपनी के इंतजामात पर सवालात उठ गए। पुलिस ने बताया, बैंक के औकात कार खत्म होने के बाद रकम मुंतकिल की जा रही थी। मुलजिमान की फायरिंग से एक गार्ड जख्मी हो गया, दूसरा गार्ड बैंक के अंदर भाग गया। डाकू जख्मी गार्ड से रकम से भरा एक थैला लेकर फरार हो गए। 3 थैलों में 3 करोड़ से ज्यादा रकम मौजूद थी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस एटीसी कराची ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। मुकदमे में गिरफ्तार सियासी जमात के 3 कारिंदों को 57.5 साल कैद का हुक्म, एक मुजरिम को 50 साल और एक को 7.5 साल कैद का हुक्म। मुजरिमों में रहीम स्वाति, इमरान स्वाति, अहमद खान, अमजद हुसैन और अयाज स्वाति शामिल हैं। गवादर धरने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की ख़वातीन में रकम तकसीम करने की वीडियो वायरल। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने तस्दीक कर दी। अब्दुर्रहमान खैतरान कहते हैं, वज़ीर आला ने धरने से बाहर चंद गरीब ख़वातीन और बच्चों को पैसे दिए। माओ बहनों को उनके घर जाकर चादर के पैसे देना बलूचिस्तान की कबायली रिवायत है। मामले को मनफी रंग देना गवादर मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की साजिश है। हक 2 तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी धरने में पैसे तकसीम करने की तरदीद की है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन को वापस भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अफगान सूरत-ए-हाल पर इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया है कि 3 लाख अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। वीज़ा ख़त्म होने वाले गैर मुल्कियों को भी 3 माह का वक्त दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की आई न्यूज़ की खबर की तस्दीक। 3 वक्त का वादा, गैस एक वक्त भी मुयस्सर नहीं। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्क भर में गैस की किल्लत, चूल्हे ठंडे, अवाम बिलबिला उठे। कहीं गैस सिरे से गायब और कहीं प्रेशर ना होने के बराबर। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर गैस बंदिश के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। सुई सदन के हेड ऑफिस के सामने खवातीन एहतजाजन बर्तन लेकर बैठ गई। LPG और लकड़ी की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इतनी कमाई नहीं कि होटल से खाना खाएं। मुजाहिरीन की दुहाइयाँ। पीपल्स पार्टी का भी गैस बहरान के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिर। हमारा अजहर कहते हैं, गैस की कमी है, कोशिश है इंडस्ट्रीज को एक दिन के नागे से गैस दी जाए।
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا گیس کے شدید بحران پر اظہار تشویش، کہتے ہیں سردیوں میں 3 وقت گھروں کو گیس دینے کا وعدہ جھوٹا نکلا۔ حکومت کی مجرمانہ غفلت سے عوام کھانا پکانے سے بھی محروم ہو چکے، بچے بھوکے پیٹ سکول جانے پر مجبور ہیں، برآمدی صنعت کو بھی گیس بند ہے۔ اصل مسئلہ کرپشن اور نااہلی کا ہے جو بحران پیدا کر دیتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پی ٹی آئی کی نااہلی سے گیس کا بحران پیدا ہوا، لوگ سرد ترین مہینوں میں گیس کی عدم دستیابی کے شکار ہیں۔ حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم کا وزیراعظم عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کراچی میں کھانے کے اوقات میں بھی گیس نہیں مل رہی، لوگ کھانا بازار سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ اومیکرون ہے سیاست کے ایسا وائرس ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر کام کو چلانے کی بات کرتے ہیں۔ شہزاد اکبر سیاست کے اومیکرون ہے، ایسا وائرس جو جھوٹ کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ لیگی رہنما ملک احمد خان اور عطا تارڑ کی جوابی پریس کانفرنس۔ عطا تارڑ بولے عمران خان نے کئی بار شہزاد اکبر کی سرزنش کی، کہا بوگس کیس بنا کر مجھے مروا دیا۔ شہزاد اکبر ملک سے فرار ہونے والے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی عمران خان نے وزراء اور مشیروں کو بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی۔ شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ڈلوائیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ نے 16,000 برطرف ملازمین کو بحال کر دیا۔ مس کنڈکٹ اور کرپشن پر فارغ کیے گئے افراد مستفید نہیں ہوں گے۔ گریڈ 8 سے اوپر کے ملازمین کو ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، جنہوں نے بھرتی کے وقت ٹیسٹ نہیں دیا اب دینا ہوگا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، یقینی بنائیں گے کوئی چور دروازے سے سرکاری محکموں میں داخل نہ ہو۔ فیصلہ سننے کے بعد ملازمین آبدیدہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے پھر اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ڈچ کورٹ میں کارنر میٹنگ میں گندی گالیاں دیں، بچوں کی موجودگی میں غلیظ لطیفہ بھی سنایا۔ سابق رکن اسمبلی میاں فاروق بھی پیچھے نہ رہے، طلال چودھری کی طرح گالیاں دیتے رہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا شدید رد عمل، کہا جلسے میں بچے موجود تھے، گھروں میں خواتین تک آواز جا رہی تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی گالم گلوچ کریں گے اتنا نام ہوگا۔ وزیر اعظم اور مجھے بھی گالیاں دی گئیں، سیاستدان مغلظات بکیں تو الحمان اور الحفیظ ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیگی قیادت انہیں انعام دے گی، وہ تو چاہتی ہے لوگوں کو گالیاں دی جائیں۔ خواجہ آصف کے الزامات وزیراعظم عمران خان بطور گواہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہو گئے، بیان حلفی جمع کروایا، الزامات جھوٹے اور من گھڑت قرار، کہا جن اسکیموں پر الزامات لگائے گئے وہ بغیر نقصان ٹرسٹ نے واپس وصول کیے، ایسے فلاحی منصوبے کو الزامات لگا کر سیاست کے لیے استعمال کرنا افسوسناک ہے۔ وزیراعظم نے ای کورٹ سے عدالتی کارروائی چلانے کو خوش آئند اقدام قرار دیا، بولے ای کورٹ کارروائی میں قیمتی وقت اور پیسے کی بچت ہوتی ہے۔ میرے لاکھوں کے اخراجات نہیں، ایسی باتوں پر وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ملکی خزانہ لوٹا، اس پر زیادہ بات کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزراء ترجمانوں کو ہدایت، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے بیانات پر رد عمل دینے سے روک دیا۔ مہنگائی سے نمٹنے کے پروگرام پر کہا حکومت تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا غربت پروگرام لے آئی ہے۔ نیا پاکستان صحت کارڈ دنیا کا منفرد ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم کی وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ آمد۔ شاہ محمود قریشی نے معزز مہمان کا استقبال کیا، کہا افغانستان پر ہونے والے اجلاس کی کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ افغانستان کی فی الفور مدد نہ کی گئی تو انسانی بحران مزید بڑھ سکتا ہے، ذرا سی غفلت پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہم کشمیریوں کے لیے OIC کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 57 ممالک کے وفود شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتے سے پیر عام تعطیل ہوگی، فون اور انٹرنیٹ سروس بند نہیں کر رہے۔ آرمی چیف سے چیک ریپبلک کے سفیر کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور افغان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی اور تعاون کے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بولے، پاکستان یورپی یونین ممالک کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ حق خود ارادیت پر پاکستان کی قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور۔ قرارداد کی 72 ممالک نے حمایت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ بھی قرارداد کے زمرے میں شامل ہیں۔ اتفاق رائے سے منظور قرارداد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ بھارت سے 100 سے زائد ہندو یاتریوں کی واہگہ کے راستے پاکستان آمد۔ ہندو یاتری چکوال کے قریب کٹاس راج مندر میں مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ مرکزی تقریب 19 دسمبر کو ہوگی۔ یاتریوں کی سیکیورٹی، رہائش اور ٹرانسپورٹ سمیت تمام انتظامات مکمل۔ تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں 3 جنوری سے ہوں گی۔ NCOC کی سفارش، فیصلہ تعلیمی اداروں میں زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کے لیے کیا گیا۔ سندھ میں تعطیلات 20 دسمبر سے 1 جنوری تک ہوں گی۔ پنجاب میں 23 دسمبر سے 3 جنوری تک چھٹیوں کا اعلان۔ وفاقی تعلیمی اداروں میں 3 سے 9 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں 3 سے 12 جنوری تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پہاڑی علاقوں میں تعطیلات 24 دسمبر سے 28 فروری 2022 تک ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی میں اومیکرون کا دوسرا کیس رپورٹ، ہوٹل کے قرنطینہ سے بھاگنے والا مریض پکڑا گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق 45 سالہ شخص برطانیہ سے کراچی پہنچا تھا۔ پہلے کرونا اور بعد میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی۔ نجی ہوٹل میں سیکیورٹی کی عدم فراہمی کے باعث 38 افراد قرنطینہ سے بھاگ چکے۔ ملک میں کرونا سے متاثر مزید 14 افراد انتقال کر گئے۔ جان کا نذرانہ پیش کر کے مادر وطن کا دفاع کرنے والے لاس نائک محفوظ شہید نشان حیدر کا آج 50واں یوم شہادت۔ لاس نائک محفوظ نے 18 دسمبر 1971 کی رات دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جرت اور بہادری کی نئی داستان رقم کی اور جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اپنا فضل کرے اور انشاءاللہ اگر اسی طرح ہم 2 سال اور محنت کی ہم نے، انشاءاللہ پاکستان بھی فری قرار دے دیا جائے۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا 5واں دن۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں 2021 میں کوئی پولیو کیس سامنے نہیں آیا۔ ہم 2 سال محنت کرتے رہے تو پاکستان کو پولیو فری قرار دیا جائے گا۔ گجرانوالے والے ہو جائیں تیار، پہلوانوں کے شہر میں بھی ہوگا سال نو کا شاندار جشن۔ یاوا لگونا کے تحت ہوگا DHA گجرانوالہ میں میگا فائر ورکس شو۔ 31 دسمبر کی رات آسمان رنگ و روشنی سے جگمگا اٹھے گا۔ PSL فرنچائزز کے لیے سپلیمنٹری ڈرافٹ کی منظوری، کووڈ کی وجہ سے ہر ٹیم 2 مزید کھلاڑی لے سکتی ہے۔ فرنچائزز کی درخواست پر PCB کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق 1 کھلاڑی مقامی اور 1 غیر ملکی ہوگا۔ سپلیمنٹری ڈرافٹ کے پہلے راؤنڈ میں پہلی پک کراچی کنگز کی ہوگی۔ ڈرافٹ 10 جنوری کو ہوگا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2128 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 212 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔